I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز، کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز. نبی ہمارے پیارے ہیں، نبی ہمارے پیارے ہیں، وہی ہمارے ہیرو ہیں، پیارے نبی ہمارے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم کو سب سے پیارے ہیں. ان کی سیرت پہ عمل کریں گے، ہم تو نبی کی راہ پہ چلیں گے. جو بھی سیرت سے سیکھیں گے اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ ہم ہیں سیرا سٹارز. سیرا سٹارز، وی آر سیرا سٹارز. We are on Prophet's way, learning lessons every day. Kind and loving, brave and true, Prophet told us what to do. Helping others, spreading light, doing good from morning to night. Seera stars shining bright, following the path that's right. I'm very happy, that's my Seera Stories time. I love my Seera Stories time. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہیپی سیرا ٹیچر ڈاکٹر زوبیہ نورین، اور آپ ہیں میرے پیارے پیارے سے ہیپی سیرا سٹارز. سوچیں، ہر طرف اندھیرا ہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو کیا ہم کوئی کام کر سکیں گے؟ لیکن جیسے ہی چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے، دن ہو جاتا ہے، تو کام کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے نا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ایک چمکتے ہوئے سورج کی مانند ہے، جس سے ہم روشنی لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اب سے ہم پتہ کیا کریں گے؟ ہم روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اچھی عادت سیکھیں گے، تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل سکیں انشاءاللہ. آج ہم سیکھیں گے کہ توکل اور اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں. ہیپی سیرا سٹارز، توکل کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. توکل کا مطلب ہے کہ ہم دل سے یہ مانیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ہم اپنی طرف سے پوری محنت کریں، کوشش کریں، اور پھر نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کریں. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں تو اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے توکل، یعنی اللہ پر بھروسہ. جیسے ہمیں یہ بھروسہ ہوتا ہے نا اپنی ماما پہ کہ اگر مجھے بھوک لگی ہے تو وہ مجھے کھانا دے دیں گی، یا اپنے بابا پہ کہ اگر کوئی بچہ مجھے مار ہے اور میرے بابا آ گئے تو وہ مجھے بچا لیں گے. یہ بھروسہ ہوتا ہے نا. تو سوچئے اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر ہمیں کتنا زیادہ بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں سکھایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. دیکھا، جو پرندے ہوتے ہیں کیا وہ کوئی جاب کرتے؟ نہیں کرتے نا، پھر بھی وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں. تو یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے. ہیپی سیرا سٹارز، میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ کیسے کرتے ہیں. غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی. ان کے پاس نہ تو کوئی ویپنز تھے اور نہ ہی کوئی زیادہ لوگ تھے، لیکن پیارے نبی نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے نا صحابہ کون ہیں؟ صحابہ پیارے نبی کے فرینڈز کو بولتے ہیں. جب جنگ کا وقت آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. تو پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ مسلمانوں نے جب خود بہت ہمت اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا تو اللہ نے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور دشمن کو شکست ہوئی.
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی طرف سے پوری محنت اور کوشش کریں اور دعا کریں تو وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کا قصہ سنا ہے نا، جب مکہ کے لوگ پیارے نبی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلے تھے۔ راستے میں آپ غار ثور میں چھپے، دشمن اتنے قریب آ گیا کہ حضرت ابو بکر گھبرا گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر وہ نیچے دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سورۃ توبہ میں بتایا۔ تو دیکھا پیارے بچوں، اللہ نے دشمنوں کو غار کے باہر ہی روک دیا، انہوں نے نہ تو آپ کو دیکھا اور نہ ہی نقصان پہنچایا۔ یہ بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کی ایک روشن مثال ہے۔ ہیپی سیرا سٹارز مدینہ میں ایک بار قحط پڑا۔ قحط جانتے ہیں کیا ہوتے؟ جب کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ جائیں یا بالکل ہی ختم ہو جائیں۔ لوگ سخت پریشان تھے کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی تھی۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف ہاتھ بلند کیے اور دعا کی۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ لوگ خوش ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں دل سے اس بات پر یقین ہونا چاہیے اور اپنی دعاؤں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اللہ پر بھروسہ کرنے کی ایک اور مثال قرآن میں حضرت موسیٰ کی ہے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے تھا تو دریا ان کے سامنے تھا۔ لوگ گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور سب بحفاظت گزر گئے۔ ان سب واقعات سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ہیپی سیرا سٹارز، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں، کسی بھی مشکل میں پریشان بالکل نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دعا کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اپنی طرف سے کوشش ضرور کریں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ آپ کو بہترین دے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہ عہد کریں گے، پرومس کریں گے کہ ہم ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور دعا کریں گے۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں یہ کہا کریں اے اللہ مجھے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والا بنا دے اور ہر مشکل میں میرا سہارا بن جا، میرا بیسٹ فرینڈ بن جا۔ تو پیارے بچوں، اللہ کے نبی کی زندگی توکل اور دعا کی بہترین مثال ہے۔ کل ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت عادت کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک ان باتوں پر عمل کریں اور سچا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔